بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، میں ہوں مہران علی اور آپ دیکھ رہے ہیں مہران ٹی وی یوٹیوب چینل۔ آج ہم اسلامک کانسیپٹ آف دی اسٹیٹ پڑھیں گے۔ یہ پولیٹیکل سائنس کا ایک اہم ٹاپک ہے پی ایم ایس اور سی ایس ایس کے پوائنٹ آف ویو سے۔ اسلام جو ہے ایک کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے۔ یہ نہ صرف ایک مذہب ہے، مذہبی تعلیمات کے علاوہ یہ زندگی گزارنے کا انسان کو بھرپور طریقہ فراہم کرتا ہے۔ قرآن پاک کی روشنی میں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں اور شریعت کی روشنی میں ہمیں زندگی گزارنے کا ایک مکمل ذریعہ فراہم ہوتا ہے یا میسر آتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں گورنمنٹ کی، تو جس طرح جو کچھ سیکولر لوگ ہوتے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ مذہب کو گورنمنٹ سے یا اس طرح کی چیزوں سے علیحدہ رکھنا چاہیے، ایک اسٹیٹ جو ہے وہ سیکولر اسٹیٹ ہونی چاہیے، گورنمنٹ سیکولر گورنمنٹ ہونی چاہیے، تو اسلامک پوائنٹ آف ویو سے یہ چیز صحیح نہیں ہے، کیونکہ دوسرے مذاہب کی طرح، کرسچینٹی کی طرح یا دوسرے مذاہب کی طرح صرف یہ مذہبی تعلیمات پر ہی محدود نہیں ہے اسلام، بلکہ اسلام بہت زیادہ واسٹ ہے۔ یہ زندگی کے ہر پہلو کا احاطہ کرتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اور دوسری طرف جو بات یہ ہے کہ مجلس شورا کے قیام سے جو خلفائے راشدین نے قائم کیا تھا مجلس شورا، تو اس ادارے کے، اس انسٹیٹیوشن کے جو ہے وہ اس اسٹیبلش کرنے سے جو ڈیموکریٹو گورنمنٹ ہے اسلام میں، اس کی فاؤنڈیشن جو ہے وہ رکھی گئی تھی۔ اس لیے اگر مذہب کو، شریعت کو گورنر میں اور اسٹیٹ کو گورن کرنے میں اگر شامل کیا جائے، اسے استعمال کیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ تو جو سیکولر اسٹیٹ کا دعویٰ کرنے والے ہیں ان کو اس خاطر میں نہیں لانا چاہیے، ان کی بات کو اتنی زیادہ اہمیت نہیں دینی چاہیے، کیونکہ اسلام جو ہے، اسلامک اسٹیٹ جو ہے وہ 7 پوائنٹس ہیں تقریباً، ان 7 پرنسپلز پر جو ہے، ان 7 پرنسپلز پر قائم ہوتی ہے۔ سب سے پہلا ہے سوورینٹی آف اللہ۔ جو مذہب کو سیاست سے، پولیٹکس سے اور گورنمنٹ سے، اسٹیٹ سے دور رکھنے کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ آٹوکریسی نہ آئے، اس کے علاوہ ڈکٹیٹرشپ نہ ہو، اور جو ہے وہ ڈیموکریسی کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ لیکن جو اسلام ہے، اسلامک پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ یہ ہے کہ سوورینٹی آف اللہ، جو حکمران ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کا نائب ہوگا، اصل حکمرانی اللہ تعالیٰ کی ہے، اور جو حکمران ہوگا وہ سب سروینٹ ہوگا اللہ تعالیٰ کا، وہ اللہ تعالیٰ کا نائب ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کو اپنے تمام فیصلوں کے، اپنے تمام جو کمانڈز ہیں، اپنے تمام جو ڈیسیجنز ہیں ان کا وہ جواب دہ ہوگا۔ اور اس کے علاوہ اسلام کا تصور جو ہے وہ روز قیامت پر ہے، اور آخرت کے بعد کی جو زندگی ہے اس پہ ہے، اور اسلام میں یہی کنسیپٹ ہے کہ اس دنیا میں انسان جو ہے وہ اپنے آخرت کی تیاری کے لیے آیا ہے۔ تو اس پوائنٹ آف ویو سے کسی قسم کی ڈکٹیٹرشپ یا اس طرح کا کوئی بھی کنسیپٹ جو ہے، یا اس طرح کا کوئی بھی نظام جو ہے وہ کسی بھی طریقے سے نافذ کرنے کا کوئی بھی مقصد نہیں ہے، بلکہ اس کا مقصد جو ہے وہ لوگوں کو، ان کی ضروریات کو جو ہے وہ بہتر طریقے سے پورا کرنا، اور لوگوں کو ایک تحفظ والی اور بنیادی ضروریات سے بھری ہوئی زندگی جو ہے وہ فراہم کرنا ہوتا ہے۔ دوسرا ہے خلافت۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو ہے وہ اپنا نائب، اپنا خلیفہ بنا کر دنیا میں بھیجا ہے، اور یہ اس بات کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی کیا ہے۔ اور اسلام میں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کے دور کے بعد خلفائے راشدین کا دور جو ہے، خلفاء کا جو دور ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ خلیفہ کا کام ہوتا ہے کہ وہ شریعت کو نافذ کرے، ایمان کا تحفظ کرے،
اور اپنی رعایا کو تمام ان کی بنیادی ضروریات جو ہیں وہ بآسانی مہیا کرے۔ خلافت کا سلسلہ حضرت ابو بکر صدیق سے شروع ہوتا ہے 632 عیسوی سے، اور یہ 1924 یعنی کہ 1924 تک یہ خلافت کا یہ سلسلہ جو ہے، خلفائے راشدین کے بعد بھی خلافت کا سلسلہ چلتا رہا۔ تو یہ موٹے موٹے لفظوں میں 632 سے 1924 تک خلافت کا یہ سلسلہ جو ہے وہ شروع رہا، اور 1924 میں یہ سلسلہ جو ہے یہ کمال اتا ترک جو ہے ترکی کا، اس نے جو ہے ماڈرن ترکی کی بنیاد رکھ کے یہ خلافت کا جو سسٹم ہے اسے ختم کر دیا تھا۔ اسلامک اسٹیٹ کا تیسرا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ ہے گورنمنٹ بائی کنسلٹیشن، یعنی کہ آپ نے اسٹیٹ کو گورن کرنا ہے۔ گورنمنٹ کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ چونکہ ایک سوسائٹی جو ہوتی ہے، معاشرہ جو ہوتا ہے، اس میں لوگوں کے میوچل انٹرسٹ ہوتے ہیں، اور بعض اوقات آپ کے جو انٹرسٹ ہیں ان میں تضاد بھی پیدا ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے مسائل پیدا ہوتے ہیں سوسائٹی میں۔ تو گورنمنٹ نے رولز بنانے ہوتے ہیں، لوگوں کو ایک حد میں رکھنا ہوتا ہے، ان رولز کے ذریعے سے سوسائٹی کو کنٹرول میں کرنا ہوتا ہے، ان کو قابو میں رکھنا ہوتا ہے کہ ان کے تضادات کے باوجود کسی قسم کی جو ہے وہ ابتری کی سچویشن پیدا نہ ہو، اور ایک پیسفل سچویشن میں سوسائٹی کا قیام برقرار رہے۔ تو جو اسلامک اسٹیٹ ہوتی ہے اس میں جو گورنمنٹ ہوتی ہے وہ اپنے اوپوننٹ سے بھی جو ہے وہ چاہے جیسے بھی ہوں مشاورت کر کے پھر ہی کوئی کام جو ہے وہ کرتے ہیں۔ یہ گورننس جو کی جاتی ہے وہ مشاورت سے کی جاتی ہے، کنسلٹنسی سے کی جاتی ہے۔ کوئی ایک بندہ جو ہے وہ اپنی مرضی سے کوئی فیصلہ نہیں سنا دیتا، بلکہ اس میں تمام لوگوں کی رائے لی جاتی ہے۔ اوبیڈینس آف دی رولر، جو رولر ہوتا ہے، جو سپریم کمانڈر ہوتا ہے، اس کی بات کو جو ہے وہ مانا جاتا ہے، کیونکہ وہ بات مشاورت سے کی جاتی ہے، تمام لوگوں جو بڑے لوگوں کی رائے سے کی جاتی ہے، اس وجہ سے وہ اہمیت کی حامل ہوتی ہے، اور پھر رعایا کو اس بات کو ہر صورت ماننا ہوتا ہے۔ ایکویلٹی آف آل مائنڈ کائنڈ، جو اسلام کا پرنسپل ہے، اسلام کی ٹیچنگز ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں وہ ایکویلٹی آف آل مین کائنڈ ہے۔ تمام لوگ حضرت آدم کی اولاد ہیں، اور جو توحید کی ٹیچنگز ہیں، وحدانیت کی ٹیچنگز ہیں، بلیف ان یونٹی ہے، ایکویلٹی ہے، سولیڈیرٹی ہے، اور فریڈم ہے، یہی اسلام کی جو ہیں وہ ٹیچنگ ہیں، اور یہی اسلامک پولیٹی کی بھی، اسلامی جو ہے سیاسی جو کمیونٹی ہے اس کی بھی یہی پرنسپلز ہیں، یہی چیزیں ہیں۔ تو اسلام کے نزدیک رنگ، نسل اور کسی قسم کا کوئی بھی جو ہے وہ کسی چیز کو خاطر میں نہیں لایا جاتا۔ کوئی امیر غریب، چاہے انصاف کا معاملہ ہو یا کسی بھی قسم کا کوئی معاملہ، تو تمام انسانوں کو، تمام لوگوں کو ایکویلٹی کی بنیاد پر تمام جو سہولیات ہیں وہ فراہم کی جاتی ہیں اسلامک اسٹیٹ میں۔ نمبر 6 ہے آرڈر ویل اینڈ پنش رونگ۔ اسلام میں ہے یہ کنسیپٹ ہے کہ جو حکمران ہے اس سے خود جو ہے وہ اچھے کردار کا مالک ہونا چاہیے، اسے خود اچھے کام کرنے چاہیے اور دوسروں کو برے کاموں سے روکنا چاہیے۔ اگر وہ خود اچھا نہ ہو اور دوسروں کو پھر وہ روکے تو ایسا کیسے ممکن ہے؟ اس لیے جو رولر ہے وہ جو ہے وہ کرپٹ نہیں ہونا چاہیے۔ رولر جو ہے وہ بہت صاف ذہنیت کا مالک ہونا چاہیے، اچھا ہونا چاہیے، اور دوسروں کو بھی اچھائی کا درس دینے والا ہونا چاہیے، اور انہیں برے کاموں سے روکنے والا ہونا چاہیے۔ 7واں اور لاسٹ کنسیپٹ جو ہے، پرنسپل جو ہے اسلامک اسٹیٹ کا، وہ یہ ہے کہ پیمنٹ آف زکوٰۃ۔ جس طرح عام طور پر ٹیکس ہے،
تو جو امیر لوگ ہیں ان کو ان کے مال پر سے جو ہے وہ زکوٰۃ لی جاتی ہے، جس سے پیسے کی سرکولیشن جو ہے وہ سوسائٹی میں ہوتی ہے، اور وہ اپنے عزیزوں میں یا اپنے محلے میں، رشتہ داروں میں، کہیں بھی جو غریب لوگ دیکھتے ہیں انہیں اپنے مال پر جو ہے وہ زکوٰۃ جو ہے وہ دیتے ہیں، جس سے کہ غریب تک جو ہے وہ پیسہ پہنچتا ہے، اور اس کا جو زندگی گزارنے کا تھوڑا سا جو طریقہ ہے وہ تھوڑا سا آسان ہو جاتا ہے، اس کو تھوڑی سی تسلی ہوتی ہے۔ اور یہی جو ہیں وہ 7 پرنسپل ہیں جو کہ میں نے جتنا میرا کنسیپٹ تھا میں نے کوشش کی ہے کہ جو چیز میں لرن کروں میں آپ دوستوں کو بھی وہ چیز پہنچا دوں۔ آئی ہوپ کہ آپ نے یہ جو چیزیں میں نے کی ہیں اس سے تھوڑا بہت آپ نے استفادہ کیا ہے، تو اس چینل کو سبسکرائب کریں، اگر ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں میں شیئر کیجیے، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔ اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اسے سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم۔